بات کرتے ہیں پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل کیس کی۔ چند روز پہلے پاکستان کی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ واقعے کے 43 دن کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر اس کیس کی FIR درج کر لی گئی ہے اور سپریم کورٹ از خود نوٹس لے کر اس قتل کیس کی سماعت بھی کر رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک JIT بھی بنائی گئی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ارم عباسی اس کیس کی کوریج کے لیے 2 ہفتے تک کینیا میں تھیں، جہاں انہوں نے اس کیس پر ہونے والی تحقیقات اور پیش رفت سے متعلق ہمیں آگاہ رکھا۔ اس میں ایک اہم سوال اس کیس سے ریلیٹڈ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ارشد شریف پر ان کے قتل سے پہلے تشدد کیا گیا یا نہیں۔ ارم نے اس کا جواب جاننے کے لیے ایک ماہر سے رابطہ کیا۔ اس وقت ارم ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ارم، کیا جو آپ کی بات ہوئی مختلف ماہرین سے، اور خاص طور پہ ایک تو فورینسک ایکسپرٹس ہیں اور اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی لائرز سے بھی بات کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے مختلف اینگل سے اس کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا، لیکن یہ اسپیسیفک نقطہ جس پہ آپ نے یہ تحقیق کی، جس پہ آپ کے ان ماہرین سے بات ہوئی، کیا نکالا اس میں سے آپ نے؟ جی اسد، وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے تحقیقاتی غرض سے ارشد شریف کے کینیا میں پوسٹ مارٹم کے دوران لی گئی 40 سے زائد تصاویر خصوصی طور پر حاصل کی ہیں۔ یہ تصاویر پہلے شائع نہیں ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ تصاویر تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم تمام نہیں، محض چند تصاویر دکھا رہے ہیں۔ یہ تصاویر ہم نے انڈیپینڈنٹ پوسٹ مارٹم ایکسپرٹس کے سامنے رکھی۔ براؤن یونیورسٹی میں پڑھانے والی فورینزک پیتھولوجسٹ ڈاکٹر پریا بینرجی نے ہمیں بتایا کہ انہیں یہ تصاویر دیکھنے کے بعد ہلاکت سے پہلے تشدد کے کوئی نشانات نہیں ملے۔ اس انٹرویو میں مرحوم ارشد شریف کی لاش کی ایسی تصاویر شامل ہیں جو بعض لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہیں۔ یہ تصویر بچوں کے لیے دیکھنا بالکل مناسب نہیں ہے اور ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت بچوں کو TV سیٹس کے سامنے سے ہٹا دیں یا تو کمرے سے باہر بھیج دیں یا پھر چینل تبدیل کر لیجئے۔ ان تصویر کو دیکھنا ارشد شریف کے خاندان اور ان کے دوستوں کے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں، اور اگر یہ مناظر آپ کی حساس طبیعت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں یا آپ خون دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے تو ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس کانٹینٹ کو دیکھنے سے گریز کیجیے۔ I think the pictures in totality, especially of the outside of the body, there aren't that many. اگر ان تصاویر کو مجموعی طور پر دیکھا جائے، خصوصاً جسم کے بیرونی حصوں کی تصاویر کو، تو ایسے نشانات زیادہ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں جب تشدد کی بات کی جاتی ہے تو یہ ایک بہت وسیع معاملہ ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہیں کہ ناخنوں کو DNA کے لیے ثبوت کے طور پر لیا گیا تھا، تو مجھے جسم پر کوئی ایسی چوٹیں نظر نہیں آئیں جن کی وضاحت ممکن نہ ہو، جیسے جسم پر ہتھکڑی کے کوئی واضح نشانات نہیں تھے یا قابو میں رکھنے کی صورت میں آنے والے نشانات نہیں تھے۔ ان کی گردن پر کوئی ایسے نشانات نہیں تھے کہ ان کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہو یا اس پر دباؤ ڈالا گیا ہو۔ مجھے ان کی زبان، منہ یا آنکھوں پر کوئی واضح چوٹ نظر نہیں آئی۔ جب میں انہیں دیکھتی ہوں تو مجھے گولی کے نشان کے علاوہ کوئی چوٹ نظر نہیں آتی۔ کوئی ایسا زخم نہیں جس سے معلوم ہو کہ ان پر تشدد کیا گیا ہو۔ تو کوئی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی سوائے ان کی کھوپڑی کے فریکچر کے یا سینے پر گولی کے زخم کے۔ یہی وہ زخم ہیں جو مجھے واقعی میں نظر آ رہے ہیں، اور اندرونی اعضاء کی تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مار پیٹ کی گئی ہوتی تو کوئی پسلی وغیرہ ٹوٹی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ ان کے جسم کے سامنے یا پشت کی طرف کسی ایسے زخم کے نشان نہیں ہیں جن کی وضاحت ممکن نہ ہو، یا کوئی اور نشان نہیں تھا۔ تو میں انہی شواہد پر انحصار کر کے کہہ رہی ہوں کہ اس معاملے میں کوئی تشدد نہیں تھا۔ آپ نے پاکستان اور کینیا میں ہونے والی پوسٹ مارٹم رپورٹس کو دیکھا ہے، آپ نے ان تصاویر کو دیکھا ہے، آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں کہ ان تصاویر اور رپورٹس کو دیکھنے کے بعد آپ کا تجزیہ ہے کیا؟ So again, I just want to highlight that تو میں پھر سے ایک بات واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ رپورٹس ہاتھ سے لکھی گئی تھیں اور بہت مختصر تھی۔ ایسے میں تمام تفصیلات کا کھوج مزید مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تصاویر سے بہت معلومات ملتی ہیں۔ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں 2 الگ الگ گولیاں لگی تھیں، ایک سر پر، اس کے علاوہ ایک پشت پر جو سینے کے پار ہوئی۔ جو سر پر چوٹ تھی اسے گریز وونڈ کہا جاتا ہے۔ یہ گولی ان کے سر کے اوپر والے حصے سے پار ہوتی ہوئی گئی اور کھوپڑی میں فریکچر اور دماغ سے خون بہنے کا سبب بنی، اور جو گولی سینے پر لگی وہ پشت سے ہوتی ہوئی سینے سے پار ہوئی اور اس نے پھیپڑوں کو زخمی کیا۔ through the back, out the chest, and causes injury to the lung. Do you think that it is a normal procedure? تو آپ کا خیال ہے کہ یہ معمول کی کاروائی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ناخن مزید تجزیے کے لیے لیے جائے؟ ایگزامینیشن؟ So it's unclear to me. میرے لیے یہ بات ابھی غیر واضح ہے کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے سلسلے میں انہوں نے کیا کارروائی کی۔ میں جو کرتی ہوں اسے ناخن تراشنا کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی قتل کے مقدمے میں معمول کی کارروائی ہوتی ہے، چاہے کوئی مشتبہ موت ہو یا یقینی طور پر قتل ہو۔
تو ایسے میں ناخنوں کے بیرونی حصے جو سفید ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگے نہیں ہوتے تو میں انہیں اتار لیتی ہوں اور انہیں ممکنہ ڈی این اے کے تجزیے کے لیے رکھ لیتی ہوں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے صرف ناخن تراشے ہیں یا پورے ہی ناخن اتار لیے ہیں. ناخن کا سیمپل لینا معمول کی کارروائی کا حصہ ہے. اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں کہ ان رپورٹس میں کون سی تفصیلات ہیں جو غائب ہیں. So when I describe any gunshot wound, جب میں کسی گولی کے زخم کی وضاحت کرتی ہوں تو یہ تفصیلی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ معائنہ اور اس سے متعلق وضاحت بھی. تو میں جسم کے بیرونی حصے سے شروع کر کے اندرونی حصوں تک جاتی ہوں. تو میں گولی کے زخم کی وضاحت بتاتی ہوں، چاہے اس میں نزدیک سے فائر کرنے کے شواہد ہوں جس میں جلد پر نشانات ظاہر ہوتے ہیں یا کپڑوں میں آنے والے نقائص. پھر ہم جسم کے اندر گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے حصے زخمی ہوئے ہیں، جیسے کیا گولی کے جسم میں نکلنے کا زخم موجود ہے یا جسم سے ہی گولی یا اس کے ٹکڑے ملے ہیں. تو یہ تمام متاثرہ شخص کے جسم پر ہر گولی سے آنے والے زخم کے لیے اہم عناصر ہیں. bullet fragment. جب ارشد شریف پر تشدد کی غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ انہیں گولی مارنے سے پہلے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ انہیں 3 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. کیا سائنسی طور پر یا طبی طور پر یہ بتانا ممکن ہے کہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس پر کتنے گھنٹے تشدد کیا گیا؟ So anytime you're trying to جب بھی آپ نے اس بات کا تعین کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی زخم کتنی دیر تک رہا ہے، جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ گھاؤ کس قدر بھر چکا ہے. اگر کوئی جسم کو کاٹے تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے خون نکلے گا، پھر جلد وہاں اکٹھی ہونا شروع ہوگی، پھر آپ وہاں کھرنٹ دیکھیں گے جو جسم کا زخم کو بھرنے کا طریقہ کار ہے. اگر وہ زخم اتنا گہرا تھا تو پھر آخر کار وہاں ایک نشان رہ جائے گا. تو اسی لیے جسم جلد رد عمل نہیں دیتا. ایسا کوئی طریقہ کار میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ تعین گھنٹوں میں ممکن ہو سکے کہ زخم کب لگے، اس لیے ہم دنوں میں تعین کرتے ہیں. that I'm aware of that's sensitive enough to decipher hours of injury. We really do look at it in days. Could you explain us or tell us a little bit about the head wound? کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ پہلی گولی کہاں لگی تھی؟ Which was the first shot that got to him? The only way to tell really is that یہ بتانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور میرا جھکاؤ اس جانب ہے کہ سینے کا زخم پہلے لگا تھا، کیونکہ جب آپ کو سر پر گولی لگتی ہے تو آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد لگنے والے زخموں میں آپ کا خون نہیں بہتا. لیکن اگر سینے پر گولی سے خون بہا ہے اور میں نے پشت سے لگنے والی گولی کی وجہ سے ان کے سینے میں خون جمع دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ وہ زخم پہلے ہوا تھا، کیونکہ اگر سر کا زخم پہلے لگا ہوتا تو پھر سینے کے زخم کے بعد ان کا خون نہ بہتا. I would say that was more likely first, because again, if the head wound came subsequently, or excuse me, if the head wound came first, he would not bleed with the chest wound. اسد، اس سلسلے میں نے فزیشنز فار ہیومن رائٹس امریکہ میں جو تنظیم ہے ان کی پیتھولوجسٹ ڈاکٹر کیرن کیلی سے بھی بات کی اور ان کا بھی ان تصویر کو، ان کو بھی میں نے تصویر بھیجی، پوسٹ مارٹم رپورٹس بھیجی. ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ انہیں بھی ٹارچر کے کوئی نشانات نہیں ملے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی کو یہ سونپنا چاہیے کہ وہ تحقیقات کرے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اس میں فورینزک پیتھولوجسٹ کو رکھنا چاہیے جو کہ یہ علم رکھتے ہیں اور یہ ڈسائفر کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیا ہوا اور مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں اور تحقیقات میں مدد کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ارم، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں، اور خاصی حد تک یہ ڈیبیٹ چونکہ ابھی چل بھی رہی ہے، انویسٹیگیشنز بھی چل رہی ہیں، جو بھی نئی ناظرین اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی اور جو بھی نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے.